بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے حوالے سے کچھ گزارشات کی جا چکی ہیں کہ ایک صورت میں جو اہل یہود ہیں ان کے طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، ان کی غلطیوں کو واضح کیا، اور ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی معاشرے میں جن باتوں پر عمل کر کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر سورۃ آل عمران کے اندر خاص طور پہ جو عیسائیوں کی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم جو صورت ہے وہ سورہ النساء ہے۔ آج اس حوالے سے کچھ گزارشات میں کرتا ہوں۔ سورہ النساء خاص طور پہ اہل یہود اور عیسائیوں کے بعد جو زمانہ جاہلیت کی بڑی غلطیاں تھیں، زمانہ جاہلیت کی مکہ کے اندر جو کچھ ظلم ہو رہا تھا، کچھ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر بیان کیا ہے کہ نکاح کے معاملات میں خواتین پر کیا ظلم ہو رہا تھا، حق مہر کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، خواتین کے جو حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اور جو جہالتیں تھیں، جو اللہ کے دین کی باتیں نہیں تھیں، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات نہیں تھیں، وہ لوگوں کے اندر رواج پا گئی تھیں، وہی جہالتیں، وہ رسومات اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں سورہ النساء کے اندر جو صحیح دین ہے، جو نکاح کا صحیح طریقہ ہے، اور حق مہر کے مسائل، وراثت کے مسائل کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر واضح کیا۔ اور اس بارے میں آپ بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں بہنوں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ قرآن پاک نے جو وراثت کے مسائل کی تقسیم کر دی ہے وہ اتنی انصاف والی ہے، اس میں بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا سارا حصہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے فوراً بعد یہ فرمایا ہے، ہم نے یہ تلک حدود اللہ، یہ وراثت کے جو مسائل، یہ تقسیم، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اب کوئی بندہ ان حدوں کو کراس کرے گا یا ان کی مخالفت میں کوئی اپنی تقسیم کرے گا تو وہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سخت ترین وہ الفاظ جہاں قرآن نے بیان کیے جو شرک گناہ کے والے سے، اللہ نے فرمایا وہ بندہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو دین سورہ النساء کے اندر بیان کیا ہے اس کے مقابلے میں زمانہ جاہلیت والی تقسیم وراثت کی لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کی تقسیم انتہائی یہ اہم مسئلہ ہے کہ زندگی کے اندر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، بچے اپنے والدین سے، باپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ زندگی کے اندر نہ تو بیٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ مطالبہ کر لیں، اگر کسی بزنس کے اندر، تجارت کے اندر بیٹے باپ کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں، وہ الگ سے ایک بزنس پارٹنر کے طور پہ، یا وہ جتنا وہ ٹائم دے گا اس کی تنخواہ کا معاملہ وہ الگ اس کا حصہ ہے، لیکن صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ ایک بیٹا نہ تو باپ کے کاروبار میں شریک ہے، وہ صرف اس بنیاد پہ کہے کہ میں جوان ہو چکا ہوں، میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، اب میرا والد مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا۔ اسلام نے کہیں یہ نوجوان کو حق نہیں دیا، اور زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں اتنی خرابیاں ہیں، اس پر میں کئی خطبوں کے اندر بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں۔ سورہ النساء خاص طور پہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان اور گھریلو جو مسائل ہیں ان مسائل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سورہ النساء کے اندر بیان کیا، اور جو معاشرے میں ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ النساء کے اندر واضح کیا۔ اور پھر خاص طور پہ منافقین کی علامتیں، 35 کے قریب علامتیں سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیان کی ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین کی علامت میں سے ایک بات شامل ہے کہ وہ قرآن کی باتوں میں سے جب ایک بات اٹھاتے ہیں، آدھی بات لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہے،
اور جو ان کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی اس مضمون کو، آیت کے، قرآن کے اس حصے کو نہیں لیتے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں بھی اپنے رویوں پہ یہ غور کرنا چاہیے، کیا کہیں یہ نشانیاں، یہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ النساء کے اندر، یہ جو سفری نماز ہے، سفر کے اندر نماز، پورے قرآن کے اندر کہیں یہ مسئلہ نہیں بیان ہوا، صرف سورہ النساء کے اندر بیان ہوا کہ جو سفر کے اندر جب آپ ہیں تو نماز کو آپ قصر کر لیں۔ اور اس کے بعد جو سورت المائدہ ہے، یہ سورت البقرہ کے ساتھ اس سورت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے جو اسلامی ہدایات ایک معاشرے کو چاہیے، سورہ البقرہ کے اندر جو باتیں رہ گئی تھیں وہ سورہ المائدہ کے اندر مکمل کر دی گئی ہیں۔ یعنی ان دو صورتوں کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو ایک اسلامی معاشرہ کن باتوں پہ اس نے عمل کرنا ہے، یعنی ان کے لیے حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام کون سی ہیں، کون سی عبادات ہیں، اور نکاح طلاق کے کیا مسائل ہیں۔ اگر ان دو صورتوں کو اگر بندہ ان کے مضامین کو غور سے پڑھے تو انسان کے 90% جو مسائل ہیں ان دو صورتوں کے مضامین سے انسان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔